بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج مونس الہی کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب باجوہ کے خلاف پی ٹی آئی کے جو لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جناب باجوہ کے خلاف ایک منظم کمپین پی ٹی آئی کی طرف سے لانچ کی جا رہی ہے جس کی انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے اور ایسا ان کو کرنا نہیں چاہیے. اب اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک سرٹن سیکٹ ہے جو لگا ہوا ہے بیشنگ کرنے باجوہ صاحب کے اور بغیر وجہ کے. اب یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے دریا کا سمندر کا سارا رخ پی ٹی آئی کے لیے موڑا ہوا تھا. تب وہ بالکل ٹھیک تھا. اب آج وہ ٹھیک نہیں رہ گئے. تو یہ میرا اس چیز پہ بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے پی ٹی آئی اور جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے کہ یار جب تک وہ آپ کی سپورٹ میں آل آؤٹ جا رہا تھا تب وہ بالکل ٹھیک تھا. اب وہ غدار بن گیا. میں نے تو پی ٹی آئی والوں کو کہا یار اگر ٹی وی پہ آنے ٹی وی پہ آ جاؤ, تم مجھے یہ ثابت کرو کہ وہ غدار کا ہے. میں تمہیں ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ اس بندے نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. اب یہ بات تو مونس الہی نے شاید صحیح کی ہوگی. میں اس کے اوپر زیادہ کنفرم تو نہیں ہوں, مگر ایک بات جو مجھے کنفرم ہے وہ میں ضرور کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ جناب باجوہ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. جناب باجوہ اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے اس سائڈ کو بھی راضی کیے ہوئے تھے اور اس سائڈ کے ساتھ بھی کھیل رہے تھے. یہ تو بالکل آخری وقت میں جا کر کہیں پتہ لگا, اور دونوں سائڈ پر پتہ لگا. نواز شریف کو بھی پتہ لگا, عمران خان کو بھی پتہ لگا, اور پھر اس طرح اور بہت سے لوگوں کو پتہ لگا کہ جناب باجوہ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں. دراصل جناب باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارے پتے کھیل رہے تھے, کیونکہ ایکسٹینشن لینے کے لیے متفقہ طور پر تمام پارٹیوں کو متفق ہونا چاہیے, تو تبھی جا کے ایکسٹینشن کی کوئی بات بنتی ہے. وہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں انہوں نے سیاست دانوں میں بھی جو گروپ تھے ان میں ایک گروپ کو بھی راضی رکھا ہوا تھا اور دوسرے کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, مگر اپنے ادارے کے افسران کے ساتھ بھی انہوں نے اسی قسم کا کھیل شروع کیا ہوا تھا. اب میں اندر کی بہت ساری باتیں جانتا ہوں, مگر آج عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے, اور جتنے بھی آپ کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, اپنی پارٹی کے جو ان کے عہدیدار ہیں, ان سب کو منع کیا ہوا ہے کہ ادارے کے خلاف, کسی فوجی افسر کے خلاف آپ بالکل کوئی بات نہ کریں. خواہ مخواہ اس چیز کو متنازع نہ بنائیں. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا, اب ہمیں آگے چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. تو اس لیے میں اپنی بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا. میں یہی کہوں گا کہ جناب باجوہ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے میری ایکسٹینشن ہو جائے. آخری میسج جو انہوں نے دیا دونوں سائڈ کے اوپر وہ یہ تھا کہ میں ماشاء اللہ لگا دوں گا, اور دونوں سائڈ سے یہی پیغام آیا کہ ماشاء اللہ کل لگانا ہے تو آج لگا دو. مگر ان کو پتہ تھا کہ وہ ماشاء اللہ لگا نہیں سکتے, کیونکہ کور کمانڈر جو تھے وہ سارے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کو جانا ہی پڑے گا, آپ کے لیے اور کوئی راستہ اب باقی نہیں بچا. وہ 6 مہینے اور 4 مہینے کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا صرف اور صرف جنرل فیض حمید کی وجہ سے, کیونکہ جنرل فیض حمید نے اپریل میں ریٹائر ہونا تھا, تو 4 مہینے کی ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے, 6 مہینے کی مانگ رہے تھے کہ جنرل فیض جو ہے اس کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس سے پہلے ہو جائے. مگر وہ بات ان کی چلی نہیں, اور اسی لیے پھر جنرل فیض نے بھی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, اور اپنی ہمیشہ کی پیشہ ورانہ جو خدمات تھی ان سے استعفیٰ دے کے وہ ریٹائر ہو گئے. ناظرین, بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے اوپر گفتگو کی, تقریر کی. اس تقریر کے اندر تو خیر وہ ایک لمبی چوڑی تقریر تھی اور بس ایک پتلی تماشا تھا, کھیل تماشا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی شاید ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے جو ابتدا کی ہے سیاست کی بلاول نے, ان کو تقریریں رٹائی گئیں. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جب پہلی تقریر کرتے تھے نا تو کہتے تھے گلا بھی حاضر, وہ اس طرح کی چیخ چیخ کے باتیں کرتے تھے. وہ بے نظیر محتمہ بے نظیر کا سٹائل اپنانے کے لیے ان کو پریکٹس کرائی جاتی تھی, ان کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا, ان کو تقریریں رٹائی جاتی تھی. تو وہ رٹی رٹائی تقریر, کیونکہ جو سیاست دان ہوتا ہے, جو مقرر ہوتا ہے, جو ویژن رکھتا ہے, وہ قدرتی ہوتا ہے. یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے جو کسی کے اندر ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے اندر یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا کہ وہ ایک مقرر تھا. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے باپ کو دیکھتے دیکھتے ان کے اندر بھی یہ ٹیلنٹ
نیچرلی ان کے اندر تھا، مگر بلاول نے یہ چونکہ رٹے لگوائے گئے ان کو، تو پھر انہوں نے کل جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہ جو سن کے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات انہوں نے کہی کہ میرے والد نے 12 سال جیل کاٹی، 10 سال سنا تھا، 9 سال سنا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، سال بڑھا لیے انہیں مگر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلاول سے کہ آپ کے والد نے 10 یا 12 سال جیل کاٹی، آپ یہ بات کس کو سنا رہے تھے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے والد کو جیل میں کس نے ڈالا تھا؟ یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ آج آپ کھڑے ہیں، جن لوگوں کا بریف کیس اٹھا کے آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ وزیر بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیونکہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن آپ ان کے اتحادی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے والد نے آپ کے والد نے نہ صرف 12 سال جیل کاٹی بلکہ آپ کے والد کی ایک مرتبہ زبان کو بھی وہ نقصان پہنچایا گیا، آپ کے علم میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے علم میں ہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ کہا کہ میرے والد نے جیل کاٹی اور میاں نواز شریف کے دور میں ہوئی اور میاں نواز شریف نے یہ کام کیا تھا اور آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ دوسری بات، آپ نے کبھی بھی اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کے حوالے سے کبھی کوئی کام کیا؟ یعنی کہ جن لوگوں پر وہ شک کرتی تھی، الزام لگاتی تھی، آپ اسی گروپ اسی ٹیم کے اندر آج شامل ہیں، آپ اپنی والدہ محترمہ کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اور بہت ساری باتیں کی، میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ تقریر کریں تو سوچا کریں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ خود کھڑے ہیں، تو آپ اپنے ورکر کو کیا سمجھائیں گے؟ اگر آپ کے ورکر بھیڑ بکری ہیں اور وہ نہیں سمجھتے تو اس میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا ورکر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو کے آپ سے سوال کرے کہ آپ نے والد کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے 12 سال جیل کاٹی، تو یہ بھی بتائیں بلاول صاحب کہ میاں نواز شریف نے وہ جیل کٹوائی، یہ بتائیں نا، کیوں نہیں بتاتے آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی کو کچلاگ جیل بلوچستان کی پولیس نے گرفتار کر کے کچلاگ جیل بلوچستان میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ اب یہاں سے ان کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، تو پھر بلوچستان پولیس آئی، اب وہ ان کو بلوچستان لے گئی ہے۔ نہیں پتا کہ اعظم سواتی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک 74-75 سال کا بوڑھا آدمی، سینئر سٹیزن، اور اس کو کبھی ایک جیل میں، کبھی ایک پولیس اسٹیشن میں، کبھی دوسری جیل میں، کبھی تیسرے پولیس اسٹیشن میں یہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور درجنوں مقدمات اس کے اوپر بنا دیے گئے ہیں۔ تو ایک ارشد شریف کو جب آپ نے کہا کہ بھئی ارشد شریف کو پاکستان کے اندر کوئی تھریٹ نہیں تھی، ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ارشد شریف کے اوپر مقدمات بنائے، پھر دبئی سے اس کو نکلوایا گیا سا، یہ میں اس بات میں، یہ ساری قوم اس چیز سے آگاہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اعظم سواتی کو دیکھ کر اب لگتا ہے کہ ارشد شریف جو باہر گئے وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، صابر شاکر جو باہر گئے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ آپ ایک 75 سال کے بوڑھے شخص کو اب جیل تھانہ گھما پھرا رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ ان سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی ایک بات اور اس وقت میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے۔ عمران خان نے 20 تاریخ جو دی ہے اس حوالے سے اسمبلی ممبران کے اندر کوئی تھوڑی سی ایک تذبذب کا وہ شکار ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اربوں روپے کے فنڈ اس وقت دیے گئے ہیں صوبے کو، اور اگر یہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو آخری سال ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام ہو جائے، اور یہ جو اربوں روپے کے جو فنڈ دیے گئے ہیں یہ کہیں پر استعمال ہو جائیں، اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں، ان کی اپنی کوئی دلیل ہے، وہ اس دلیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اربوں فنڈ کی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فنڈ لگ بھی جائیں گے، استعمال بھی ہو جائیں گے، یہ اب بھی ہو جائیں گے، یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت جو ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے، اس وقت جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ اس سے پہلے کیسے آ کے تقریریں کرتی تھی کہ اسمبلی توڑ کر دکھائے اور پھر ہم یہ کر دیں گے وہ، اب جب وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہا ہے، دونوں اسمبلیاں، اور باقی اسمبلی سے استعفے دینے جا رہا ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کریں گے اسمبلی کو ٹوٹنے کے روکنے کے حوالے سے۔ اس میں یہ کورٹ کا بھی آپشن دے رہے ہیں، اس میں یہ گورنر رول کا بھی آپشن دے رہے ہیں، گو کہ یہ کر نہیں سکتے لیکن انہوں نے کرنا ہے، اور پھر اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، اور پھر عمران خان سے
مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ مذاکرات مشروط ہم کسی حال پر نہیں مانیں گے۔ بھئی مشروط کیا ہے؟ عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، چاہے کوئی بھی آپ ڈیٹ دیں، ایک ڈیٹ دے دیں، پھر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں کون سی ایسی شرط والی بات ہے؟ الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، الیکشن 6 مہینے بعد ہو یا 9 مہینے بعد ہو، الیکشن تو ہونا ہے۔ آپ نے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ابھی بنانا ہے، یا اگر آپ 2 مہینے کا ٹائم لے لیں کہ چلو 2 مہینے میں ہم فلاں فلاں نگران سیٹ اپ بنا دیں گے، تو آپ اپنی بھی تو کوئی بات کریں نا۔ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ بھی اپنا کوئی آپشن رکھیں، آپ اپنی بھی کوئی بات کریں کہ اچھا جی ہم یہ طریقہ کریں گے تو تب یہ بات ہوگی، مگر آپ کوئی بات الیکشن کے حوالے سے کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کرتے ہیں۔ آپ الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اسمبلیاں توڑے تو تب ہم یہ کریں گے، اب وہ اسمبلیاں توڑ رہا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں صدر بھی استعفیٰ دے، سینٹ سے بھی استعفے دیں اور فلاں فلاں بھی کریں، تو اس طرح تو پھر باتیں نہیں بنتی نا۔ وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھ، آپ کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے اب سبوتاژ کرنا چاہ رہے ہیں سارا کچھ، تو اب یہ نہیں ہوگا اور آپ کو الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بیرل ہے، اگر میں تیل کی بات کروں، اس وقت بیرل بین الاقوامی منڈی کے اندر $75 پر آ چکا ہے۔ $75، $125، $125 بیرل جب تھا، اس وقت عمران خان $150 جو ہے تیل جو ہے وہ دے رہے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پیٹرول ہے وہ 233-34 پر جا چکا ہے، $75 جو ہے وہ بیرل ہے۔ تو یہ آپ کی نالائکی ہے۔ آپ کے اپنے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کے پاس بڑا تھوڑا وقت رہ گیا، فلاں فلاں، اس کو بھی آپ نے سیریس نہیں لیا۔ ساری قوم چیخ رہی ہے، کاروبار لوگوں کے ختم ہو چکے ہیں، مہنگائی ڈبل ہو چکی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو کاروباری لوگ ہیں، میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری دکانیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں، دکانوں میں گاہک کوئی نہیں، بازار ویران ہوتے جا رہے ہیں، گودام لوگوں کے خالی ہو رہے ہیں، سٹور لوگوں کے خالی ہو رہے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے، اور آپ دیکھیں کہ ان کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو امپورٹ کے اوپر ایک دم آتے کے ساتھ پابندی لگا دی، اس سے دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا لوگوں کے، اربوں روپے کے، اربوں ڈالر کا لوگوں کا مال باہر پڑا ہوا تھا جو انہوں نے منگوانا تھا، خاص کر کے جو چائنا سے جو لوگ مال منگواتے ہیں۔ تو نہ ان کو وارننگ دی گئی، نہ ان کو ٹائم دیا گیا، یعنی کہ جو سامان لوگوں کا شپوں میں لوڈ ہو کر آنے کے لیے تیار تھا، ان کے ایک آرڈر سے وہ وہیں پر رک گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ جن کے مال دنیا کے مختلف ملکوں کے شپوں میں پڑا ہوا، سٹوروں میں پڑا ہوا، گوداموں میں پڑا ہوا، راستے میں آ رہا ہے، وہ سارا وہیں کا وہیں رک گیا، اور پھر وہ اربوں روپے کا لوگوں کو نقصان ہوا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی پالیسی آپ دیکھیں جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو 3 مہینے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں کنٹینر لا کر اسلام آباد ہی بند کر دیا، اور 60 کروڑ روپے سے بھی اوپر انہوں نے کنٹینروں کا جو کرایہ وہ دیا ہے۔ اب 3 مہینے پہلے، یعنی کہ 3 مہینے سے کنٹینر اسلام آباد میں پڑے رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی پالیسی، یہ ان کا ملک اور ملک کی پالیسیاں بنانے کا ان کا یہ حال ہے ان کا۔ ابھی جو حکومتی لوگ ہیں وہ سارے جا کے تو لاہور میں بیٹھ گئے ہیں، اب وہاں پر یہ کوئی حربے استعمال کر رہے ہیں، کوئی ممبران توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرویز الہی کو لالچ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے انہوں نے جہانگیر ترین کو برا بلا کہا، پھر اسے قبول کر لیا، پھر انہوں نے علیم خان کو برا بلا کہا، پھر اسے قبول کر لیا۔ اب پرویز الہی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے، اب کہتے ہیں جی پرویز الہی کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اب پھر ممبران جو ہیں ان کے ساتھ سودے بازی کرنی شروع کر دی ہے۔ پھر زرداری جا کے لاہور میں کہنے لگے بیٹھ گیا، اور زرداری یہ اور یہی کچھ یہ کر سکتے ہیں، یہ اس کام میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں۔ اب تک اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔